السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا اللہ کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرنا اللہ کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی نعت ہی اللہ نے پڑھی ہے. یاسین والقرآن الحکیم. آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین اور طٰہٰ فرشتوں کو پڑھ کے سنائی تھی، اور سورہ یاسین کے شروع میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی رسالت کا قسمیں اٹھا کے تذکرہ کر رہا ہے. والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا، آپ کی نعت پڑھنا، آپ کے تذکرے کرنا اللہ کی سنت ہے. اور سب سے بہترین وقت ہماری زندگی کا وہ ہے، سب سے بہترین لمحات وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے میں، آپ کا تذکرہ سننے میں، آپ پر درود پاک پڑھنے میں گزر جائیں. یہ سب سے بہترین اوقات ہیں. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہے بچپن کا تذکرہ ہو، چاہے ان کی جوانی کا تذکرہ ہو، چاہے ان کے اخلاق و اوصاف کا تذکرہ ہو، چاہے ان کی گھریلو یا خارجی زندگی یا جو بھی جس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، وہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث علو درجات ہے، باعث نجات ہے، اور وہ ہمارے میزان میں بہت وزنی اوقات سمجھے جائیں گے، اور ان کا بڑا وزن ہوگا جو اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، آپ کے تذکرے میں گزر جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے والوں میں شامل فرمائے. کیونکہ سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے اندر جیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح شام یاد کرے، آپ کی سنتوں کو اپنائے، آپ جیسا بیٹھنا بیٹھے، آپ جیسا اٹھنا اٹھے، آپ جیسا کلام کرے، آپ جیسے اخلاق و اوصاف کو اپنائے. ساری کی ساری سعادتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرف منسوب ہے. پچھلے جمعے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ہلکا سا تذکرہ کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہی سجدہ ریز ہو گئے. ایسی کیفیت تھی جیسے سجدے کے اندر چلے گئے، اور جب دیکھا گیا تو ہونٹ مبارک ہل رہے تھے. تو جب سنا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جس کا مفہوم ہے یا اللہ میری قوم پہ رحم فرمانا، ان کو عذاب نہ دینا، ان کو ہدایت عطا فرمانا. عرب لوگوں کا دستور یہ تھا کہ بنو سعد قبیلے سے بہت سی دائیاں وہ مکہ مکرمہ میں آیا کرتی تھیں، اور ان کا سال میں ایک دو دفعہ چکر لگتا تھا، اور جتنے بھی نومولود بچے ہوتے تھے وہ سب ان کے حوالے کر دیے جاتے تھے، اور وہ جا کے ان کی پرورش کیا کرتی تھی، ان کو کلام سکھایا کرتی تھی، بولنا سکھایا کرتی تھی. ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ بڑا ہی فصیح کلام فرماتے ہیں،
آپ بہت فصیح الزبان ہیں، فصیح اللسان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قریشی ہوں اور پھر بنو سعد قبیلے میں میری مدت رضاعت گزری ہے۔ ایک تو قریشی وہ بہت فصیح ہوتے ہیں، اوپر سے فرمایا کہ بنو سعد قبیلے میں نے بولنا سیکھا ہے، تو آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ بنو سعد قبیلے میں فصاحت، بلاغت، بولنے کے آداب وہ سب سے زیادہ سکھائے جاتے تھے۔ اسی لیے مکہ کے رؤساء اپنے اپنے بچوں کو اجرت پر پرورش کرنے کے لیے دائیوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، اور وہ دائیاں ان کو لے جاتی تھیں اور وہاں جا کے ان کی پرورش کرتی تھی، ان کو بولنا سکھاتی تھی، اور وہاں کا ماحول بڑا اچھا تھا، موسم بڑا اچھا تھا، بچوں کی گروتھ بڑی اچھی ہوتی تھی۔ تو یہ سارے کے سارے فوائد تھے، اس لیے بنو سعد قبیلے میں بچوں کو بھیج دیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 یا 4 دن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا، اس کے بعد حضرت سویبہ جو ابو لہب کی باندی تھیں، سویبہ بعد میں مسلمان صحابیہ، جلیل القدر صحابیہ عورت ہیں، ان کا دودھ پیا۔ حضرت سویبہ کا دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا، جناب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سویبہ کی طرف سے حضرت حمزہ جو آپ کے چچا ہیں ان کے رضائی بھائی ہیں، اور ابو سلمہ کے بھی رضائی بھائی ہیں، تو سویبہ کا دودھ پیا۔ عرب یہاں مکہ مکرمہ میں بنو سعد قبیلے کی بہت سی دائیاں آئیں۔ حضرت حلیمہ اپنا قصہ خود بیان کرتی ہیں کہ بہت سی دائیوں کے ساتھ، بعض کتابوں میں 300 دائیاں لکھا ہوا ہے، 300 دائیوں کا ایک قافلہ جو مکہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ حضرت حلیمہ کی اونٹنی سب سے زیادہ نحیف، لاغر، کمزور، اس سے ان اونٹنیوں کے ساتھ چل کے بھاگا نہیں جاتا، وہ سب سے پیچھے ہے۔ فرماتی ہیں کہ ہمارے علاقے میں اس وقت سب سے شدید قحط تھا، اللہ کی زمین پر اگر اس وقت سب سے شدید قحط تھا تو وہ بنو سعد کی بستیوں میں تھا۔ فرماتی ہیں ما تبذ بقطرۃ، کہ میری اونٹنی ایک قطرہ دودھ نہیں دیتی تھی جب اس کو کھانے کو ہی کچھ نہیں ملتا تھا، اور ہمارے ساتھ ایک گدھی تھی جو انتہائی لاغر اور کمزور تھی، ہم سب سے پیچھے اور ساری دائیاں آگے آگے، اور ہمارا حال یہ تھا کہ میرا جو بیٹا میرے ساتھ تھا وہ ساری رات بھوک سے بلک بلک کے روتا رہتا تھا، اس کو دودھ ہی نہیں ملتا تھا، اس کو غذا ہی نہیں ملتی تھی، اور ہم بھی پریشانی میں ساری رات جاگتے تھے، ہمارے جانور بھوکے، ہم بھوکے، بھوک سے ہم لاچار۔ ہم جب مکہ مکرمہ کے اندر پہنچتے ہیں تو ان دائیوں جو پہلے ہی پہنچ گئی تھیں ان پر سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بھی پہنچیں، لیکن دائیوں کا سوال یہ ہوتا تھا کوئی بچہ ہے؟ بنو سعد سے ہم آئی ہیں، جی بچہ ہے، اچھا اس کے والد ہیں؟ دوسرا سوال، اس کے والد ہیں جو ہمیں حق الخدمت دیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے یہ جواب آتا تھا نہیں، یہ بچہ یتیم ہے، یہ بچہ، اس کے والد اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ وہ دائیاں آگے بڑھ جاتی تھیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دائیوں کے ساتھ آئی تھیں۔ دائیاں پہلے ہی سارے بچوں کو سمیٹ کر فارغ ہو گئیں، جتنے بھی رؤساء کے بچے تھے سارے دائیوں نے سنبھال لیے۔ حضرت حلیمہ کے لیے صرف اور صرف آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم بچے، لیکن حضرت حلیمہ کو پتہ تھا کہ وہ یتیم ہے، ان کے گھر ان کے والد نہیں ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اللہ کی طرف سے ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا، اللہ نے ان کو نوازنا تھا اور اللہ کی ذات پر یقین پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا میری ساری جتنی بھی دوستیں ساتھ آئی ہیں وہ بچوں کو لے کر لوٹیں اور میں خالی ہاتھ لوٹوں، میں انہی کو جا کے لے لیتی ہوں۔ انہوں نے اپنے خاوند سے کہا وَلَا أَذْهَبَنَّ إِلَى ذَلِكَ الْيَتِيمِ فَلَا آخُذَنَّهُ، انہوں نے کہا
لا علیکا عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، اپنے میاں سے کہا کہ میں ضرور اسی یتیم بچے کی طرف جا رہی ہوں اور اسی کو لے کر آؤں گی، پھر کیا ہوا ہمیں کوئی اجرت ملے نہ ملے، ہم تو اللہ سے برکت کا سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں تیرے کوئی حرج نہیں، جاؤ جا کے اس بچے کو لے آؤ، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے برکت ڈال دے۔ حضرت حلیمہ کو کیا پتا کہ میں ایک یتیم نہیں، ایک در یتیم کو لینے جا رہی ہوں، میں جس کو لینے جا رہی ہوں کیسر و کسریٰ کی خزانوں کی کنجیاں اس کے غلاموں کے ہاتھوں میں آئیں گی، پوری کائنات پہ اس کی بادشاہت ہوگی اور سب جگہ اسی کے ڈنکے جو ہے وہ بولیں گے، اسی کے ڈنکے بجیں گے۔ حضرت حلیمہ آتی ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کے عرض کرتی ہیں کہ آپ کے بچے کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں دیکھتی ہوں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہوں تو میرے سینے میں ایک تلاطم آتا ہے، ایک انقلاب برپا ہوتا ہے اور میرا سینہ دودھ سے بھر جاتا ہے، جبکہ حال یہ تھا کہ دودھ کا کوئی قطرہ نہیں تھا، قحط کی وجہ سے خشک ہوا تھا دودھ، میرا بچہ ساری رات روتا رہتا تھا۔ جیسے ہی میں سینے کے ساتھ لگایا میرا دودھ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے اس کو بھر دیا اور سینے میں ایک تلاطم آ گیا، تو میں سمجھ گئی کہ یہ بچہ بہت مبارک بچہ ہے۔ تو میں نے حضرت آمنہ سے کہا کہ میں اس کو لے کے چلتی ہوں اور اس کی بہترین پرورش کرتی ہوں، آپ سے کسی قسم کی اجرت کا سوال نہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں جب لے کے آئی میرے میاں باہر تھے، میں نے اپنے میاں کو بتایا، انہوں نے کہا لگتا ہے کہ تو نے بہت مبارک بچہ لے لیا ہے کہ اس کو لیتے ہی ہمارے حالات بدلنا شروع ہو گئے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میرے میاں اونٹنی کی طرف بڑھے تاکہ اس کا دودھ دوئیں تو اس کے تھن بھر گئے اور ہم نے بہت عرصے بعد سیراب ہو کے دودھ پیا۔ کئی عرصے بعد وہ رات ایسی آئی کہ ہم بھی سکون سے سوئے، ہمارا بچہ بھی سکون سے سویا، اللہ نے اتنا دودھ وافر کر دیا۔ اور فرماتی ہیں کہ میں نے بچے کو پیچھے بٹھایا اور خود آگے بیٹھی اور اونٹنی کو آگے جب چلانے کا جو اس کو اشارہ دیا چلنے کا، اس کی لگام کھینچی، وہ چلنے کو تیار نہیں، تو میرے میاں نے کہا کہ اس بچے کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو آگے بٹھایا جائے، یہ امامت کرنے کے لیے آیا ہے، یہ سرداری اور قیادت کرنے کے لیے آیا ہے، اس کی شان کا تقاضا یہ ہے۔ جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے گود میں بٹھایا، فوراً اونٹنی میں ایسی جان آ گئی کہ وہ ساری اونٹنیوں کو کراس کرتی کرتی سب سے پہلے بنو سعد کی قبیلے کی طرف، بنو سعد کی جگہ کی طرف پہنچ گئی۔ اللہ نے ایسی برکتوں کا ظہور فرمایا۔ فرماتی ہیں 2 سال تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں رہے، پہلے 2 سال، بعد میں اگلے 2 سال اور ہیں، 2 سال رہے۔ اب 2 سال میں ہم نے وہ برکتیں دیکھیں، وہ خیریں دیکھیں کہ جو بیان سے باہر ہیں۔ ہماری بستی کے اندر قحط پڑا ہوا تھا، سارے قبیلے کی بکریاں رات کو خشک دودھوں کے ساتھ واپس جاتی تھی، خشک تھنوں کے ساتھ واپس جاتی تھیں، لیکن میری بکریاں رات کو بھرے ہوئے تھنوں کے ساتھ واپس آتی تھیں اور دودھ کی ایسی کثرت تھی کہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے تھے جس جگہ حلیمہ کی بکریاں چرا کرتی ہیں تم بھی اپنی بکریوں کو وہاں چراؤ، تم بھی اپنی بکریوں کو وہاں چراؤ۔ اور بکریاں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکتی بھی رہتی تھیں اور بکریوں کی موج لگی ہوئی تھی کہ حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دیدار ہوتا رہتا تھا۔ فرماتی ہیں 2 سال تک دودھ پلایا۔ ایک روایت میں آتا ہے، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹے ہوتے تھے تو کبھی ہوا کے ساتھ یا حرکت سے کپڑا ہل جاتا تھا، آپ کا سطر کھل جاتا تھا تو خود بخود سطر میں دیکھتی تھی فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے، شاید کوئی فرشتہ وغیرہ فوراً آ کے سطر کو ڈھانپ دیا کرتا تھا۔
2 سال مدت رضاعت پوری ہوئی، میں لے کے حضرت آمنہ کی خدمت میں پہنچی اور اپنے خیر و برکات کا بتایا اور بیٹے کی بڑی تعریف کی کہ اللہ نے بڑی شانوں والا بیٹا آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقاضا کیا کہ اس بیٹے کو میرے پاس اور کچھ عرصہ چھوڑ دیجئے۔ اللہ کی شان، اس وقت مکہ میں کوئی وبا بھی پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس وبا کا اثر میرے در یتیم پر نہ پڑ جائے، تو انہوں نے اس وبا کی وجہ سے اور حلیمہ کے بے حد اصرار کی وجہ سے کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے آپ لے جائیں۔ پھر اگلے 2 سال بھی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھاگ جاگے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 سال کا مزید عرصہ ان کے گھر کے اندر گزرا۔ آپ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ دوسرے بچوں کی بنسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گروتھ بہت زیادہ تھی۔ آپ دوسروں سے ڈبل بڑے لگتے، 1 سال کے تو 2 سال کے لگتے، 2 سال کے تو 4 سال کے لگتے۔ 1 سال کا بچہ 1 سال میں ایسی باتیں کرتے تھے، ایسی جس طرح کوئی 2-3 سال کا کیا کرتا ہے، اور آپ کی سمجھداری، آپ کی باتیں، آپ کی ایک ایک حرکت، آپ کی ایک ایک ادا سے سمجھداری اور دانائی ٹپکتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے پھرتے تھے تو میرے بچے بکریاں چراتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے، اور میری بیٹی آ کے کہتی تھی، خود حضرت سیما نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں غزوہ طائف کے موقع پہ آ کے بتایا تھا کہ اے میرے بھائی، جب میں آپ کو لے کے بکریاں چرانے جایا کرتی تھی تو بکریاں آپ کا چہرہ ہی تکتی رہتی تھی، میں حیران تھی کہ بکریاں آپ کو کیوں دیکھتی رہتی ہیں اور شام کو بھرے ہوئے تھنوں اور بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ واپس آ جاتی ہیں، اور بادل چھایا کیا کرتے تھے اور پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وہاں گزر رہا تھا کہ ایک عظیم واقعہ پیش آ گیا۔ آپ کی عمر 4 سال تھی، آپ اپنے بہن بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی بھاگتا ہوا گھر آیا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے میاں بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگا کہ ہمارے قریشی بھائی کے پاس 2 سفید کپڑے والے بندے آئے ہیں، اور انہوں نے ہمارے بھائی کو لٹا کر ان کا شکم مبارک چاک کیا ہے، ان کے سینے کو چاک کیا ہے، اور ان کے دل کو نکال کے اس کو دھو رہے ہیں۔ ان کی تو جان نکل گئی، وہ بھاگے ہوئے وہاں پہنچے کہ یہ تو ہمارے پاس اتنی عظیم امانت ہے، آمنہ کی امانت ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے، میں اور میرے میاں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کھڑے تھے، سہمے ہوئے کھڑے تھے، اور بھاگ کے ہم نے سینے کے ساتھ لگایا، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، دیکھا یہاں کوئی نشانات بھی تھے، جیسے سلائی کر کے نشانات وغیرہ ہوتے ہیں، تو سینے کے ساتھ لگایا۔ پھر ہمیں یہ خوف لاحق ہوا خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ پہنچے، امانت میں خیانت نہ ہو۔ پھر فوراً حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ہم پہنچے اور جا کے عرض کی کہ یہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت آمنہ نے اتنا بڑا واقعہ سن کے بالکل گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا، اور حضرت آمنہ نے ولادت کے دوران، حمل کے دوران جو برکات مشاہدہ کی تھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات دیکھے تھے، ان کا تذکرہ کر کے حلیمہ سے فرمایا کہ میرے بیٹے پر تم کسی شیطان کے تسلط کا فکر نہ کرنا، میرا بیٹا بڑی شان والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 دفعہ شق صدر ہوا ہے، 4 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھول کر آپ کے دل مبارک کو نکال کر دھویا گیا ہے، اس میں حکمت بھری گئی ہے، اس میں حلم بھرا گیا ہے، اس میں برداشت بھری گئی ہے۔ 4 دفعہ، پہلی دفعہ حضرت حلیمہ کے گھر 4 سال کی عمر میں، دوسری دفعہ 10 سال کی عمر میں، یعنی کہ عمر کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے حکمتیں، سمجھداریاں، انوارات، تقوی اور جو اللہ نے صفات انڈیلنی تھی، وہ عمر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا سینہ شق صدر فرما کے، شق کروا کے وہ انڈیلتے رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ 4 سال کی عمر میں، پھر 10 سال کی عمر میں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے وقت بھی شق صدر ہوا، اور پھر معراج پر جاتے وقت دوبارہ شق
چوتھی دفعہ شق صدر ہوا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ 20 سال کے وقت بھی ہوا، لیکن وہ روایات اتنی کوئی قوی نہیں ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ 4 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو شق کیا گیا، چاک کیا گیا، اور آپ کے قلب اطہر کو نکال کر فرشتوں نے آب زمزم کے ساتھ اور جنت کی طرف سے لائی ہوئی حکمتوں کو اس کے اندر انڈیلا، تو 4 دفعہ شق صدر ہوا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس آگے، اب 2 سال حضرت آمنہ کے پاس رہے۔ جناب عبداللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حضرت رسول اکرم کے ننھیال مدینہ منورہ جانے کا سوچا۔ جناب عبداللہ بھی وہاں مدفون تھے۔ اب جب وہاں گئی ہیں مدینہ منورہ میں، حضرت ام ایمن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی لگتی ہیں، اس حساب سے کہ وہ جناب عبداللہ کی بہن بنی ہوئی تھیں، ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھیں۔ جناب ام ایمن ساتھ ہیں، حضرت آمنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 حضرات مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ ام ایمن ایسی شخصیت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کے وفات تک اس عظیم عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دن دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ ولادت سے لے کے وفات تک ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا ہی احترام کیا کرتے تھے۔ جناب ام ایمن اور حضرت آمنہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچتے ہیں۔ وہاں جا کے چند دن قیام ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب عبداللہ کی قبر پہ جاتی ہیں، اور وہاں جا کے عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور وہ اپنے من ہی من میں عجیب باتیں کرتی ہیں۔ ان پر ایسا ایک غشی کا حملہ ہوتا ہے، بے ہوش ہو کے گر جاتی ہیں اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کافی دن تک بیمار رہتی ہیں۔ اسی بیماری کے عالم میں وہاں سے مکہ کی طرف واپسی ہوتی ہے۔ اب واپسی پر مقام ابوا پر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تنہائی کا عالم ہے کہ کوئی تسلی دینے والا پاس نہیں ہے۔ 6 سال کی عمر ہے، صرف ام ایمن ساتھ ہیں۔ حضرت آمنہ داغ مفارقت دے جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان کیفیات کو بیان فرماتے۔ ایک دفعہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ وہاں سے گزرے، حضرت آمنہ کی قبر پر گئے اور وہاں کی ساری کیفیات بتلائیں، تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ رو پڑے کہ کیسی لاچارگی کا عالم تھا، کیسی تنہائی کا عالم تھا کہ ایک 6 سال کا بچہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں کی روح کف انصری سے جو ہے وہ پرواز کر رہی ہے، اور ماں محبت کے ساتھ اپنے محمد کو دیکھتے دیکھتے اور اپنی زبان سے یہ کہتے کہتے کہ یا اللہ، پہلے میرے بیٹے کے پیدا ہونے سے پہلے تو نے اس کے ابا کو سنبھال لیا، اب تو مجھے بھی اپنے پاس بلا رہا ہے، میں اپنے محمد کو تیرے حوالے کرتی ہوں، ہم اس کو میں تیرے حوالے کرتی ہوں۔ تو خیر، یہ کہہ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو جاتی ہیں۔ حضرت ام ایمن لے کر مکہ مکرمہ کی طرف چلتی ہیں۔ ادھر سے جناب عبد المطلب کا حال یہ ہے کہ جناب عبد المطلب اپنے پوتے کی یاد میں روزانہ مکہ سے باہر ایک چٹان ہے، وہاں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو مدینہ منورہ کی طرف سے راستہ آتا ہے، وہ روزانہ اس پہ کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی قافلے کے ساتھ میری بیوہ بہو آئے، میرا یتیم پوتا آئے۔ ان کو دیکھنے کے لیے وہ بےتاب ہوتے ہیں۔ روزانہ وہ آتے ہیں، آ کے اس چٹان کے اس ٹیلے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور روزانہ اس راستے کی طرف تکتے رہتے ہیں، گھنٹوں انتظار کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ایک دن وہ ایسے ہی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایک عورت ہے، ایک بچے کو اٹھا کے لے کے آ رہی ہے۔ سورج کی کرنیں جیسی اس بچے کے چہرے پہ پڑتی ہیں تو وہ سورج سے زیادہ اس کا چہرہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے، ایسا نورانی چہرہ۔ تو دل میں سوچا کہ لگتا تو میرا محمد ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک عورت ہے۔ یہ تو 2 عورتیں گئی تھیں، آمنہ گئی تھی، ام ایمن گئی تھی، یہ واپسی صرف 2 افراد کیوں آ رہے ہیں؟ ایک عورت بچے کو اٹھا کے کیوں آ رہی ہے؟ خیر، جب وہ قریب پہنچی، حضرت ام ایمن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا ہوا۔ جناب عبد المطلب آگے بڑھ کے کہتے ہیں، ام ایمن، تو آمنہ کو ساتھ لے کے گئی تھی، آمنہ کدھر ہے؟ انہوں نے رو کے عرض کی کہ دادا جان، جس طرح اللہ رب العزت نے
حضرت عبداللہ کو اپنے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی بلا لیا تھا، حضرت آمنہ کو بھی بلا لیا ہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، ابوا کے مقام پر ان کو دفن کیا ہے۔ جناب عبد المطلب کی ہچکی بند گئی، رونا شروع کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا اور بلک بلک کے رو پڑے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ یا اللہ، میں نے تو اس کا نام محمد اس لیے رکھا تھا کہ ہر جگہ شرق و غرب میں اس کے چرچے ہوں، یہ پیدا ہونے سے پہلے یہ پیدا ہی یتیم ہوا ہے اور ابھی 6 سال کا ہے کہ اس کی ماں بھی داغ مفارقت دے گئی ہے، یا اللہ میں اس کو تیرے ہی حوالے کرتا ہوں، پتہ نہیں میں نے کتنا رہنا ہے، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میں نے پتہ نہیں کب تک، تو ہی اس کی حفاظت فرمانا، تو ہی اس کی کفالت فرمانا۔ کتابوں میں کہ ہاتف غیبی سے ایک آواز آتی ہے کہ عبد المطلب فکر نہ کرو، تمہارے اس یتیم پوتے کو ہم نے اتنی شان عطا فرمانی ہے کہ ہر جگہ اسی کا تذکرہ ہوگا، ایمان قبول نہیں کیا جائے گا جب تک اس کی رسالت کی گواہی نہیں ہوگی، عبادت قبول نہیں کی جائے گی جب تک اس کے طریقے پر نہ ہوگی، کلمہ شہادت رد کر دیا جائے گا جب تک اس کی رسالت کی گواہی نہیں دی جائے گی، حتیٰ کہ قیامت والے دن میں اس وقت تک حساب نہیں شروع کروں گا، جنت میں کسی کو جانے نہیں دوں گا جب تک تیرا یتیم شفاعت نہیں کرے گا، میں نے اس کو بڑی شان عطا فرمانی ہے۔ پھر آپ جناب عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ حضرت عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں ایک مسند بچھائی جاتی تھی، کسی کی پورے مکہ والوں میں سے جرت نہیں ہوتی تھی اس کے اوپر قدم رکھ سکیں، حتیٰ کہ جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے وہ بھی اس کے کناروں پر بیٹھا کرتے تھے، اللہ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی تھی۔ جناب عبد المطلب بیٹھے ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے آ کے مسند پہ بیٹھ جاتے تھے، آپ کے چچا آپ کو اتارنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ تو صرف ہمارے والد صاحب اور مکہ کے سردار کی جگہ ہے، جناب عبد المطلب فرماتے میرے اس بیٹے کی بڑی عظیم شان ہے، اس کو اللہ نے بہت اونچی شان عطا فرمانی ہے، اس کو کچھ نہ کہا کرو۔ ان کو اپنے پہلو میں بٹھاتے، آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، آپ کو دیکھ کے مسرور ہوا کرتے اور آپ کو پیار کرتے ہوئے اپنے پاس ہی بٹھاتے، اپنے سے الگ نہ کرتے۔ ایک دفعہ ان کی کفالت کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال تھی تقریباً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سرخ ہو گئی، آنکھ میں درد ہے، پانی بہتا رہتا ہے، آنکھ سرخ ہو گئی، بہت علاج کروایا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی سرخی نہیں جا رہی تھی۔ کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک راہب ہے، عبد المطلب آپ اپنے پوتے کو وہاں لے جائیے، اس کے ہاتھ میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے، وہ کچھ پڑھے گا اور پڑھ کے پھونک دے گا تو انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ساتھ لیا اور اس راہب کے گھر پہنچ گئے اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ نہیں آیا، دوسری دفعہ کھٹکھٹایا، اس نے نہیں کھولا، تیسری دفعہ کھٹکھٹایا تو وہ گھبرایا ہوا بھاگتا ہوا رنگ فک باہر بھاگتا ہوا آیا، تو آگے بڑے غور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھنا شروع کر دیا، اس نے کہا کہ یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، تیرا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، میرا علم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ یتیم پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ میرا پوتا ہے، اس کا باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا تھا۔ ہاں تو بتائیں کیا مسئلہ ہے، آپ اتنا گھبرا کے کیوں باہر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کسی کام میں لگا ہوا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا آپ لوگوں نے تو میں اپنے کام میں نے کہا میں کھول لوں گا۔ جب 2-3 دفعہ اللہ کو گویا برداشت نہیں ہوا کہ میرا حبیب تیرے در پہ کھڑا ہے اور تو اپنے کام میں لگا ہوا ہے، تو ایک زلزلہ آیا میرے گھر کے اندر، ایک ایسی عجیب گھبراہٹ کی کیفیت ہوئی کہ میں جان بچانے کے لیے باہر نکلا کہ کہیں میں زمین کے اندر نہ دھنس جاؤں، میرے اوپر کوئی آفت نہ آن پڑے۔ تو میں تو باہر آیا، آپ سمجھا کہ وجہ کیا تھی، اندر ایسی گھبراہٹ کا منظر کیوں پیش آیا؟ انہوں نے کہا تیرے اس پوتے کی شفا پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، اس کی شفا اسی کے لعاب مبارک کے اندر ہے، اسی کی انگلی سے اس کا تھوڑا سا لعاب لو، اس کی آنکھ کو لگاؤ، فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک میں تر کی، آنکھ پہ لگائی، فوراً آنکھ ٹھیک ہو گئی۔
اور 8 سال کی عمر ہے، عبد المطلب بھی داغ مفارقت دے گئے۔ اور حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ میں نے جناب عبد المطلب کی وفات پر دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے ان کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، اور کیا کیفیات ہوں گی کہ باپ دیکھا ہی نہیں، ماں 6 سال کی عمر میں گئی، اور جو دادا جو ماں باپ دونوں کا پیار دینے کی جو ہے وہ دے رہے تھے، وہ بھی 8 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انہوں نے وفات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو وصیت کی کہ میرے اس پوتے کا خاص خیال رکھنا۔ ابو طالب کو اس لیے وصیت کی کہ ابو طالب جناب عبداللہ کے سگے بھائی تھے، اس لیے وصیت کی، تو جناب عبداللہ نے ابو طالب کے حوالے کیا اور خود اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔